یہ پرٹیکولر خطاب ہے اس گروہ کے ساتھ جو گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا. اس زمانے میں وہ گروہ صحابہ کرام پر مشتمل تھا اور پھر قیامت تک انہی کے پیٹرن پر مان علیہ و اصحابی کے تحت ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا. مرزا جیلمی نے اپنے لیکچر میں بھی اور اپنے ریسرچ پیپر نمبر 3 کے پیج نمبر 8 پر دونوں جگہ ایک ہی بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے، یہ ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، اس کا پیج نمبر 8 کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک گروہ ہی شرک سے محفوظ رہے گا. یعنی مرزا صاحب کا جو فرقہ ہے اس فرقے کے علاوہ باقی ساری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، اور صرف ایک گروہ ایک فرقہ جو ہے وہ شرک سے محفوظ رہے گا. اور یہ بات مرزا نے اپنے مجدد ابن عبدالوہاب نجدی اور نجدی علماء کی اتباع میں کی ہے. وہی بولی جو نجدی علماء بولتے ہیں، مرزا نے ان کی اتباع میں یہ بولی ہے. حالانکہ یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے نہ قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہے اور نہ ہی کسی حدیث کا مفہوم ہے. یعنی ایک طرف پوری امت ہے اور ایک طرف ایک گروہ ہے، صرف ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا، باقی ساری امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، الیاذ باللہ تعالی. کسی آیت اور کسی حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ بولی نجدی علماء بولتے تھے، ان کی اتباع میں مرزا نے یہ بات کی ہے. ان کے چند حوالے میں انشاءاللہ پہلے پیش کروں گا نجدی علماء کے کہ جو بولی وہ بولتے ہیں، اپنے فرقے کے علاوہ، اپنی فکر کے علاوہ باقی سب کو مشرک سمجھتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں کہ شرک میں گرفتار ہیں. اگر اصل توحید پر قائم ہے تو ہم قائم ہیں. ان کے چند حوالے پھر اس کے بعد انشاءاللہ مرزا نے جو روایات نقل کی ہیں ان کا صحیح جو مفہوم ہے انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اور محدثین اور ائمہ کی آراء کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کریں گے. اب امت کو مشرک قرار دینے کا کس قدر ان کو شوق ہے اور کس قدر ان کو جنون ہے کہ اپنے علاوہ ساری امت کو یہ مشرک اور کافر قرار دیتے ہیں. ایک حوالہ پیش کروں گا اسماعیل دہلوی کا. یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی. اسماعیل دہلوی اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ امت میں شرک بہت پھیل چکا ہے اور اصل توحید نایاب ہے. اصل توحید یعنی بہت کم ملتی ہے، باقی سے ہر طرف شرک ہی شرک پھیلا ہوا ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ابن عبدالوہاب نجدی اپنی کتابوں میں یہی بات کرتا ہے کہ امت جو ہے وہ مشرک ہو چکی ہے، امت شرک میں گرفتار ہو چکی ہے. یہ ابن عبدالوہاب نجدی کا تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر محمد خلیل ہراس اس کتاب وہابی تحریک کے جو ٹائٹل پیج کا بیک ہے اس پہ لکھتے ہیں وہابی تحریک 12ویں صدی ہجری کے آغاز میں جب سرزمین حرم شرک کی آلودگیوں سے داغدار ہو گئی. کون سی زمین؟ حرم کی زمین شرک کی آلودگیوں سے داغدار ہو گئی. کتاب و سنت کی جگہ خرافات اور رسوم جاہلیہ نے لے لی. ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے. حرم کی زمین پر ایک اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے. یہ زمانہ جاہلیت کی بات نہیں ہو رہی، یہ زمانہ اسلام کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت حرمین طیبین میں با ادب حضور کے غلام اور سنی مسلمان موجود تھے. اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ایک اللہ کی جگہ سینکڑوں معبود بنا لیے گئے. بیرونی استعمار کی دست درازیاں کعبۃ اللہ اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دراز ہو گئیں، جبکہ توحید خالص اور پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاسبان غربت و ناتوانی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے تھے. اور پھر آگے ابن عبدالوہاب نجدی کے تاریخ کا ذکر کیا. یہ ایک اور کتاب ہے اثر الدعوۃ السلفیہ فی توحید المملکۃ العربیہ السعودیہ. اس کے رائٹر ہیں حمود بن احمد الرحیلی، الاستاذ بالجامعۃ الاسلامیہ فی المدینۃ المنورہ، مکتبۃ العلوم والحکم، صفحہ نمبر 23 پر. حمود بن احمد الرحیلی ابن عبدالوہاب نجدی کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن عبدالوہاب نجدی کے آنے سے پہلے عرب کی سرزمین جو ہے اس کی حالت کیا تھی. لکھتے ہیں نشأ الامام العلامہ والداعیۃ المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی فی القرن الثانی عشر فی زمان اشتدت فیہ غربت الاسلام، کہ ابن عبدالوہاب نجدی اس وقت 12ویں صدی میں پیدا ہوئے جب اسلام بالکل اجنبی ہو چکا تھا. وغلب علی اہلہ الجہل والبدع والخرافات، اور عرب کے وہاں رہنے والوں میں بدعات خرافات بہت عام ہو چکی تھی.
اور اگلا جملہ دیکھیں، وَعِبَادَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ، اور وہاں کے رہنے والوں میں عام ہو چکا تھا کہ وہ نبیوں کی، صالحین کی، درختوں کی اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی۔ یہ ان سنی مسلمانوں کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے جو اس وقت حجاز مقدس اور عرب شریف اور حرمین طیبین میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ نبیوں کی، درختوں کی، پتھروں کی اور صالحین کی عبادت اور پوجا کرتے تھے ابن عبداللہ حمنیدی کے دور میں۔ اور یہ ابن عبداللہ حمنیدی کے پوتے عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب حمنیدی کی کتاب ہے فتح المجید شرح کتاب توحید، صفحہ نمبر 6 پر عبد الرحمن بن حسن لکھتا ہے کہ ابن عبداللہ حمنیدی نے آ کے کیا کیا، وَتَصَدَّى لِدَعْوَةِ أَهْلِ النَّجْدِ إِلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، کہ اہل نجد کو ابن عبداللہ حمنیدی نے توحید کی طرف بلایا جو کہ ایمان اور اسلام کی اساس ہے، اور منع کیا کس سے؟ وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَشْجَارِ وَالْأَحْجَارِ وَالْقُبُورِ وَالتَّوَاغِيطِ وَالْأَوْثَانِ، ان کو منع کیا کہ وہ درختوں کی، پتھروں کی، قبروں کی اور شیاطین کی اور بتوں کی پوجا نہ کریں۔ وَعَنِ الْإِيمَانِ بِالسَّحَرَةِ وَالْمُنَجِّمِينَ وَالْكُهَانِ، اور جادوگروں اور نجومیوں اور کاہنوں پر ایمان نہ رکھیں، اس سے منع کیا۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ عرب شریف کے، حرمین طیبین کے، مکہ و مدینہ کے، حجاز مقدس، یمن، طائف کے ان سنی مسلمانوں کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ درختوں کی، پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ابن عبداللہ حمنیدی کے علاوہ ان کی تحریک کے جو مین علماء بڑے بڑے، یہ مرزا کے ایک بابا جی ہیں ناصر الدین البانی۔ یہ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، اس کے صفحہ نمبر 99 پر ناصر الدین البانی صاحب لکھتے ہیں کہ میں 1368 ہجری میں جب مسجد نبی شریف میں گیا، رأیت فی اسفل حائط القبر الشمالی محرابا صغیرا ووراءہ سدۃ مرتفعۃ عن ارض المسجد قلیلا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے پیچھے ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو اٹھی ہوئی ہے زمین سے، اشارۃ الی ان ھذا مکان خاص للصلاۃ وراء القبر، یہ اشارہ ہے کہ یہ مکان جو ہے وہ قبر شریف کے پیچھے خاص ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو البانی صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو فعجبت حینئذ، میں بڑا اس وقت متعجب ہوا، کیف ظلت هذه الظاہرۃ الوثنیہ قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، کہ مسلمانوں میں کے توحید کے ملک میں یہ ظاہر بت پرستی ہو رہی ہے۔ یعنی ان سنی مسلمانوں نے جو ایک جگہ رکھی تھی کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے جو آج بھی موجود ہے، مسلمان وہاں جا کے برکت کے لیے وہاں نفل پڑھتے ہیں کہ اس مقام پہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے تھے، سبق دیتے تھے اور ان کو قرآن اور حکمت سکھاتے تھے، تو وہاں برکت کے لیے نفل پڑھتے ہیں۔ تو البانی لکھتا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو فعجبت حینئذ، میں بڑا متعجب ہوا، کیف ظلت هذه الظاہرۃ الوثنیہ حتی قائمۃ حتی فی عہد دولت التوحید، کہ مسلمانوں کے ملک میں یہ ظاہر بت پرستی، اب اس کو بت پرستی قرار دے رہے۔ اور ایک اور حوالہ، یہ قاضی شوکانی کی کتاب ہے شرح صدور بتحریم رفع القبور، اس کے صفحہ 35 پر اس کے نیچے حاشیے میں لکھا کہ فالقبر المعظم المقدس وثن وصنم بكل معانی الوثنیہ، کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر انوار وہ ہر معنی کے اعتبار سے بت ہے، لو کان الناس یعقلون، کاش کے لوگ سمجھیں، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ اس انداز سے ان کی شرک فتوے کہ اپنے جتھے اور اپنے فرقے کے علاوہ باقی ساری امت مشرک، اور وہی کام مرزا ان کی اتباع میں نجدیوں کی کر رہا ہے، کہتا ہے کہ ایک فرقے کے علاوہ، کہتا ہے کہ صرف ایک گروہ ہی شرک سے محفوظ رہے گا، یعنی باقی جو 95% یا 98% امت مسلمہ ہے وہ شرک میں گرفتار اور مبتلا ہوگی، اور صرف ایک گروہ جو نجدیوں کا یا ان کے متبعین کا ہے وہ نعوذ باللہ تعالی شرک سے محفوظ رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت کا بھی یہ مطلب نہیں ہے،
اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا یہ مفہوم اور مطلب ہے اور نہ کسی ایسی حدیث کا جو نا وہ کسی محدث اور کسی امام نے اس طرح کی کوئی شرح اور اس کی وضاحت کی ہے، بلکہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے اس امت کی خیریت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں ان میں سے تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو تم جو امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں۔ تو اس بہترین امت کے بارے میں مرزا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس امت کا صرف ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا، باقی ساری امت نعوذ باللہ شرک میں گرفتار ہو جائے گی، الیاذ باللہ تعالی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ایسے ہی ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ یہ امت خیر ہے، امت وسط ہے، اور اس امت کی شان یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 6528 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان سارے جنتی لوگوں میں سے آدھے جنتی میری امت کے لوگ ہوں گے۔ اور دوسری حدیث جامع ترمذی میں 2546 اور سنن ابن ماجہ میں 4299 نمبر حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتوں کی جمع کر کے 120 صفحے بنے گی، 80 من حاذل الامہ، ان میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی، یعنی یہ اس امت کی خیریت اور افضلیت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، اگر امت نے نعوذ باللہ 95% یا 98% امت جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جانی ہوتی اور امت شرک اکبر کی مرتکب ہو جانی ہوتی، اور امت پر حضور کو خوف ہوتا کہ یہ امت شرک اکبر کرے گی، شرک اعتقادی کرے گی، شرک جلی کرے گی، تو سرکار یہ فرماتے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ تم شرک کرنے لگ پڑو گے، تم درختوں کی، پتھروں کی، نبیوں کی، ولیوں کی قبروں کی عبادت کرنی شروع ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ سرکار اس بات کا اظہار کرتے لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشکات میں 5334 نمبر اور مسند احمد ابن حنبل میں 23119 نمبر حدیث ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی وما الشرک الاصغر، حضور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری، یعنی ریاکاری امت میں ہوگی اور امت کے لوگ کچھ ریاکاری کریں گے، سب سے زیادہ مجھے اس بات کا خوف ہے۔ اور اخوف جو ہے یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ مجھے اس چیز کا خوف ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے شرک اکبر کا ارتکاب کرنا ہوتا تو حضور کو سب سے زیادہ اس چیز کا خوف ہوتا۔ اب دیکھیں ایک طرف شرک اکبر ہے اور ایک طرف ہے ریاکاری۔ اگر حضور کو شرک اکبر کا، شرک جلی کا خوف ہوتا تو سرکار اس کا ذکر کرتے، لیکن حضور نے اس کی نفی فرما دی۔ صحیح بخاری میں 1344 نمبر، 3596 نمبر، 4042، 4085، 6426 اور 6590 اور صحیح مسلم میں 2296 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن ان تنافسوا فیہا، ہاں لیکن یہ کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اب اس حدیث میں دو چیزیں بیان کی گئیں، ایک چیز کی نفی اور دوسری کا اس بات۔ نفی کس چیز کی گئی؟ کہ اس بات کا مجھے خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، شرک کی نفی کر دی گئی، اور اس بات کیا گیا کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ جس چیز کا اس بات ہے دنیا کی محبت کا، دنیا داری کا، یا یہ ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا، آپس میں جھگڑے کا، لڑائی کا، جس چیز کا اس بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ جو اس بات ہے وہ ساری امت کے لیے ہے؟ یعنی کیا حضور کو ساری امت پر اس بات کا خدشہ ہے کہ ساری امت دنیا داری کرے گی، ساری امت دنیا کی محبت میں پھنس جائے گی، ساری امت آپس میں لڑائی جھگڑے کرے گی؟ نہیں،
بلکہ امت میں کچھ لوگ ہیں جس چیز کا اثبات ہے امت تو اس میں بھی ساری نہیں پھنسے گی، اور جس چیز کی نفی ہے اس میں امت کیسے پھنس جائے گی، اس میں ساری امت کیسے مبتلا ہو جائے گی، اس میں امت کا عمومی اور اکثری اور اغلبی حصہ جو ہے وہ امت کا اکثری حصہ اس کا مرتکب کیسے ہو جائے گا، بلکہ ایسا نہیں ہوگا۔ سرکار نے اس کی نفی فرما دی اور فرما دیے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ اب اس حدیث کے مطابق اگر مرزے کا یہ جو عنوان ہے کہ امت کا صرف ایک گروہ ہی شرک سے محفوظ رہے گا، اس کو سامنے رکھ لیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امت کا 95 یا 98% حصہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، صرف 5 یا 4 یا 3 یا 2% حصہ جو ہے مسلمانوں کا وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، شرک سے محفوظ رہے گا۔ آپ اندازہ کریں اگر امت کا 90-95% حصہ شرک میں مبتلا ہو جانے کا خدشہ ہوتا تو سرکار یہ فرماتے کہ مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، پھر تو شرک کا سب سے زیادہ خوف ہونا چاہیے تھا۔ تو سرکار نے جو نفی کیا اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ امت مجموعی اور اکثری طور پر اغلبی طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے، اور النادر کالمعدوم، جو کم ہوتا ہے نادر ہوتا ہے وہ نہ ہونے کی طرح ہوتا ہے، وہ کسی شمار و کتار میں نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کی صحیح بخاری کی 1344 نمبر حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 227 پر لکھتے ہیں ان امتہ لا یخاف علیہم من الشرک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں تھا، انما یخاف علیہم من التنافس، حضور کو اپنی امت پر جو خوف تھا وہ دنیا کی محبت یا دنیا کے جال میں پھنس جانے کا تھا، اپنی امت پر حضور کو شرک کا خوف ہرگز نہیں تھا۔ اور اسی حوالے سے چند اور روایت اور احادیث واضح ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے شرک کی نفی فرما دی۔ صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد ابن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر، حضرت عمر ابن الاحوص رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، جامع ترمذی 2159 نمبر صحیح حدیث ہے، ایو یوم ھذا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ آج کا دن کون سا دن ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یوم الحج الاکبر، حضور آج حج اکبر کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِّسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں شیطان کی عبادت کی جائے، یعنی شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان بلاد میں، تمہارے ان شہروں میں کبھی شیطان کی عبادت کی جائے۔ یہ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، اور مسند احمد ابن حنبل کے الفاظ یہ ہیں، 8522 نمبر حدیث ہے، دارو احیاء تراث العربی بیروت لبنان سے جو چھپی ہے۔ اس میں لفظ یہ ہے کہ ان شیطان قد ایس ان یعبد بارضکم ھذہ، کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین میں شیطان کی عبادت کی جائے۔ ترمذی میں لفظ ہے کہ تمہارے ان شہروں میں، اور مسند احمد بن حنبل میں لفظ یہ ہے کہ تمہاری اس زمین میں شیطان کی عبادت کی جائے۔ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور صحیح مسلم میں 7103 نمبر جو حدیث ہے اس میں الفاظ یہ ہے کہ ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت کی جائے، تمہارے ان شہروں میں، تمہاری ان زمین میں، جزیرہ عرب میں شیطان کی عبادت کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور یہ کیا نجدی علماء کیا ثابت کر رہے ہیں کہ جب ابن عبداللہ نجدی صاحب آئے اس وقت درختوں کی، پتھروں کی اور قبروں کی اور نبیوں کی اور صالحین کی نعوذ باللہ تعالیٰ عبادت کی جا رہی، گویا کہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا کہیں کوئی، یعنی وہ بعثت اسلام کے آنے سے پہلے کا کوئی زمانہ ثابت کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت سے شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، اپنی امت کو حضور نے توحید کا درس اور سبق دیا ہے، یہ امت کبھی بھی مجموعی طور پر اور اکثری طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں
16,671 نمبر حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، مصدق الصحیحین میں، شعب الایمان میں اور ہلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقدس بیان کیا کہ حضور فرماتے اتخوف علی امتی الشرک والشہوۃ الخفیہ، کہ مجھے اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے۔ تو کہتے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اتشرک امتک من بعدک، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ قال نعم، فرمایا کرے گی، لیکن اگلا جملہ سنیں، فرمایا کہ انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثرا، کہ میری امت جو ہے وہ چاند کی، سورج کی، چاند کی، درختوں کی اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، لیکن وہ اعمال میں ریاکاری کریں گے، ریاکاری کریں گے، لیکن میری امت سورج کی، چاند کی، درختوں کی اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی۔ اور یہ نجدی علماء کی عبارت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ وہاں درختوں کی، پتھروں کی اور انبیاء اور اولیاء کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں 16,671 نمبر اور دارالحدیث القاہرہ سے جو احمد شاکر غیر مقلد وہابی عالم کی تحقیق کے ساتھ جو نسخہ چھپا ہے اس میں 17,056 نمبر حدیث ہے، اور اس میں اس حدیث کو حسن قرار دیا گیا۔ امام حاکم اپنی کتاب مستدرک الصحیحین میں 8,106 نمبر حدیث لے کے، اور امام حاکم نے اسی حدیث کو حضرت شداد بن اوس والی حدیث کو صحیح قرار دیا۔ امام بہقی شعب الایمان میں جلد 5 صفحہ نمبر 333 پر 6,830 نمبر حدیث لے کے آئے۔ امام ابن ماجہ 4,205 نمبر، اور امام ابو نعیم الاصفہانی ہلیۃ الاولیاء میں جلد 1 صفحہ 336 روایت کا نمبر 899 اور 900 نمبر، یہ 2 حدیثیں لے کے ہیں۔ اس میں ایک راوی ہے عبد الواحد بن زید۔ عبد الواحد بن زید وہ راوی ہیں جن کے بارے میں امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا کہ شیخ العباد، یعنی عابدوں کے، عبادت کرنے والوں کے، نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے وہ شیخ تھے۔ تو تقوی، طہارت، پرہیزگاری میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، البتہ ان کے حفظ کے حوالے سے محدثین ان پر تنقید اور اعتراض کیا ہے۔ لیکن عبد الواحد بن زید کی حسن بن زکوان نے ابن ماجہ میں 4,205 نمبر روایت میں مطابقت کی ہے، اور اس کے علاوہ ہلیۃ الاولیاء میں 899 نمبر جو روایت ہے اس میں خالد بن محمود بن ربیع نے بھی حسن بن عبد الواحد بن زید کی مطابقت کی ہوئی ہے، لہذا یہ کم از کم جو حدیث ہے وہ حسن درجے کی موجود ہے۔ بحمد تعالیٰ ان روایات اور احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اکثری اور اغلبی طور پر اور مجموعی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ اب مرزا کا یہ کہنا کہ ایک گروہ کے علاوہ صرف ایک گروہ ہی جو ہے نا وہ شرک سے محفوظ رہے گا، نعوذ باللہ باقی جو ہے وہ گویا کہ جو ہے نا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا، بالکل قرآن و حدیث کے مطابق یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ امت کو مشرک قرار دینے کی سازش ہے۔ اب اس سلسلے میں جو روایات مرزا نے ذکر کی ہیں ان میں سے سر فہرست صحیح بخاری مسلم کی ایک روایت ہے 7,312 نمبر صحیح بخاری میں، اور اس کے علاوہ صحیح بخاری میں 7,460 نمبر حدیث ہے۔ جو 7,312 نمبر حدیث ہے اس میں الفاظ یہ ہیں وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، کہ اس امت کا معاملہ قیامت تک مستقیم اور درست رہے گا۔ یہ حدیث پیش کی ہے، اور اس کا ایک طریق جو ہے وہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں لفظ یہ ہے کہ لا یزال من امتی امتن، میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں، لیکن اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اور نہ پوری اسلامی ہسٹری اور تاریخ میں کسی امام، کسی محدث، کسی شارع نے یہ مطلب اس کا لیا ہو کہ ایک امت کا گروہ جو ہے وہ شرک سے محفوظ رہے گا، باقی ساری امت مشرک ہو جائے گی۔ کسی امام محدث نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا، اور مرزا نے اس حدیث سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ امت کا ایک فرقہ جو ہے وہ توحید پر، شرک سے محفوظ رہے گا، باقی ساری امت جو ہے نعوذ باللہ تعالیٰ مشرک ہو جائے گی، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ بلکہ بحمد تعالیٰ میں نے احادیث رکھی ہیں سامنے، ان احادیث سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ امت جو ہے مجموعی اور اکثری طور پر شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے جو اور روایات نجدی علماء کی طرف سے بھی پیش کی جاتی ہیں کہ
امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ امت کے کچھ قبیلے وہ بتوں کی پوجا اور بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے. تو کہتے ہیں دیکھیں حدیثیں موجود ہیں کہ ان میں امت جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا کرے گی, بتوں کی عبادت کرے گی. حالانکہ یہ روایت جو ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ سیاق و سباق کاٹ کے پیش کیا جاتا ہے, اور اس حدیث کا جو صحیح مفہوم ہے اور یہ جو ہونے والا ہے واقعہ یہ کس وقت کا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا. صحیح مسلم میں اس کے متعدد طرق اور مسند احمد ابن حنبل میں اور مستدرک علی صحیحین میں اس کے مختلف طرق موجود ہیں. انشاءاللہ ان طرق کو ہم سامنے لا کے اس پر تفصیلاً بات کریں گے. صحیح مسلم میں 7298 اور 7299 دو طرق اور 7258 یہ طرق موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصۃ. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں اپنے بتوں کا طواف نہ کر لیں. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ اپنے بتوں کا طواف نہ کریں قبیلہ دوس کی عورتیں, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ حدیث موجود ہے. اسی بیان کی بنیاد پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جب سے قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی ہے وہ آیت یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے حضور میں یہ سمجھتی تھی کہ معاملہ ایسے ہی رہے گا, یعنی اسلام کی سربلندی ہمیشہ تک رہے گی. تو میں تو یہ سمجھتی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ انہو سیکون من ذالک ما شاء اللہ, جب تک اللہ چاہے گا معاملہ ایسے ہی رہے گا. ثم یبعث اللہ ریحا طیبا, پھر اللہ ایک ایسی پاکیزہ ہوا بھیجے گا فتوفی کل من فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جس کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا, وہ پاکیزہ ہوا اس کو فوت کر دے گی, اس کو مار دے گی, فوت کر دے گی. یعنی ہر مومن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس ٹھنڈی اور پاکیزہ ہوا کے چلنے سے وہ دنیا سے انتقال کر جائے گا, فوت ہو جائے گا. فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ, پھر وہ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر باقی نہ ہوگا. فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ, پس وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے. اب اس حدیث کو مکمل سننے کے بعد کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, کیا واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ بتوں کی عبادت کریں گے, بتوں کی پوجا کریں گے, یہ اس وقت ہوگا جب پاکیزہ طیب ہوا چل جائے گی اور سارے مومن دنیا سے اٹھ جائیں گے, باقی سارے پیچھے کافر رہ جائیں گے. اور اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 96 پر لکھتا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہوگا, سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا. سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا, یعنی وہ ہوا چل چکی, مومن دنیا سے اٹھ گئے, جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا وہ دنیا سے اٹھ گئے, اور پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا, اور وہ شرک عام ہو گیا اور لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی. نعوذ باللہ تعالی, العیاذ باللہ تعالی. اس حدیث کا یہ مطلب ہے, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت پیش آئے گا جس وقت ہوا چل جائے گی, دنیا سے مومن اٹھ جائیں گے. اور ایک واضح زبردست حدیث صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے, اور اس میں لفظ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال فی امتی, میری امت میں دجال نکلے گا, فیمکث 40, پھر وہ 40 رہے گا, 40 سال یا 40 دن, اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھیجے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام پھر یمکث الناس 7 سنین لیس بین اثنین عداوۃ, پھر ایسا وقت آئے گا کہ 7 سال لوگوں پہ ایسے گزریں گے کہ دو بندوں کے درمیان بھی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی. پھر وقت گزرتا جائے گا,
لا یبقى علی وجہ الارض احد فی قلبہ مثقال ذرۃ من خیر او ایمان الا قبضتہ، اور فرمایا کہ پھر ایسی پاکیزہ ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ وہ ٹھنڈی ہوا ہر اس بندے کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو دنیا سے فوت کر دے گی۔ سب مومنین دنیا سے فوت ہو جائیں گے اور پھر وہ رہ جائیں گے۔ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، پھر وہ لوگ رہ جائیں گے جو ساری مخلوق میں سے بدترین ہوں گے۔ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، پھر شیطان ان کے پاس آئے گا اور شیطان ان کو بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دے گا۔ کب؟ جب دجال نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی، دنیا سے مومن چلے جائیں گے، سارے جو نا وہ مخلوق کے بدترین لوگ رہ جائیں گے، کافر دنیا میں رہ جائیں گے، پھر شیطان ان کے پاس آئے گا۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں جو حدیث ہے 6519 اس میں لفظ ہے فَيَعْبُدُونَهَا، پھر شیطان کے کہنے پر وہ اس کی عبادت اور پوجا کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ کب؟ وہ قرب قیامت، علامات کبریٰ ظاہر ہونے کے بعد، سارے مسلمانوں کی رخصت ہو جانے کے بعد۔ اور یہ نجدی جو ہے یہ فٹ کرتے ہیں اس حدیث کو آج کے دور میں، مسلمانوں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ اکثری طور پر اور اغلبی طور پر نعوذ باللہ تعالیٰ مشرک ہو چکی ہے۔ اور انہی نجدیوں کی بولی بولتے ہوئے مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 3 کے پیج نمبر 8 پر یہ لکھ دیا کہ صرف ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا، باقی نعوذ باللہ سارے مشرک ہو جائیں گے۔ اسی والے سے ایک سنن ابی داؤد کی روایت بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں اور اس کا مفہوم اور مضمون بھی روایات کو ساتھ ملا کے، مثلا صحیح مسلم کی جو روایت ہے 7258 اس میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا حتیٰ کہ میں نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا، اور اس میں لفظ یہ کہ ان امتی سیبلغ ملکھا ما زوی علی منہا، یہ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے لیے زمین کو اللہ نے سمیٹ دیا تو میری امت کا ملک وہاں تک جائے گا، مشرق و مغرب تک، جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے، اور پھر اس کے بعد جو قبیلے شرک میں گرفتار ہوں گے، جہاں فرمایا میری امت کے چند قبیلے مشرک ہو جائیں گے، بتوں کی پوجا کریں گے، یہ اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ آ چکے ہوں گے اور سارے دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ اٹھ گئے ہوں گے اور صرف کافر ہی کافر باقی بچ گئے ہوں گے۔ تو بحمد تعالیٰ ان احادیث کا واضح مطلب میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا ہے کہ یہ جو واقعات پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ امت مشرک ہو جائے گی، یہ اس وقت کی بات ہے جب علامات کبریٰ قیامت کی ظاہر ہو چکی ہوں گی اور صرف کافر ہی باقی رہیں گے، اور وہ کافر جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کریں گے۔